बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों द्रूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनके आल पर। ख़वातीन हज़रात, जिस ज़मीन पर हम इस वक्त बैठे हुए हैं, यहाँ से 5 करोड़ 46 लाख किलोमीटर के फासले पर एक स्यारा है जिसको मरीख कहा जाता है। ये वो स्यारे का मरीख से ज़मीन का कम से कम फासला है। ज़्यादा से ज़्यादा फासला 40 करोड़ 10 लाख किलोमीटर है और औसतन 22 करोड़ 50 लाख के फासले पर ज़मीन मरीख से है। 1960 में इंसान ने फैसला किया कि हमें मरीख पर ज़रूर पहुंचना चाहिए, या हमारा कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई ना कोई ऐसी मशीन वहां पे ज़रूर उतरनी चाहिए जिससे मरीख का ज़मीन के साथ राब्ता पैदा हो जाए। सबसे पहले रशिया ने, उस वक्त सोवियत यूनियन था, उसने कोशिश की। 11 साल तक रशिया कोशिश करता रहा और उसके बाद इनका पहली शटल, इनका पहला स्यारा, मसनूई स्यारा और मरीख के मदार में दाखिल हुआ। अमेरिका ने कोशिश की, 16 साल कोशिश करता रहा। 16 साल की कोशिशों के बाद मरीख की पहली शटल मरीख के मदार में दाखिल हुई और अमेरिकन शटल ने वहां पे दस्तक दी। अब इन सारी ट्राइज को, सारी कोशिशों को अगर गिना जाए तो 2/3 कोशिशें नाकाम हुई मरीख तक पहुंचने की। भारत दुनिया का तीसरा मुल्क है जो कल मरीख के मदार में दाखिल हुआ। और यह बड़ी दिलचस्प बात आपको मैं बताता चलूं कि इंडिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जो पहली कोशिश में मरीख के मदार में दाखिल हो गया। 300 दिन इस स्यारे ने जमीन और मरीख के दरमियान सफर किया और ये अल्टीमेटली वहां पर पहुंच गया। और ये जहन में रखें कि इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही कम रकम खर्च हुई। तकरीबन 4.5 अरब रुपए इस प्रोजेक्ट पर खर्च हुए और 4.5 अरब रुपए में भारत का मसनूई स्यारा मरीख पहुंच गया। और ये वो रकम है जिससे बड़ी मुश्किल से हॉलीवुड और बॉलीवुड की एक फिल्म बनती है। एक बड़े बजट की हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, और छोटे बजट की हॉलीवुड की फिल्म बनती है। और इस मामूली सी रकम में इंडिया ने मरीख पर अपनी रसाई हासिल कर ली। और ये दुनिया की तारीख का वाहिद वाकया है कि इस तरह एक मुल्क उसने मसनूई स्यारा भेजा हो और इतने कम वक्त में पहली ही कोशिश में वो मरीख पर पहुंच गया। कल जब ये वाकया हो रहा था तो नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म इंडिया के, वो अपने साइंसदानों के साथ बैठे थे और उनको मुबारकबाद पेश कर रहे थे। और नरेंद्र मोदी बार बार अपने साइंसदानों से कह रहे थे कि हमने दुनिया की तारीख को चेंज कर दिया, हमने एक नई तारीख रकम की, और वो मुबारकबाद पेश कर रहे थे अपने साइंसदानों को। ये ज़हन में रखिएगा कि इंडिया ने स्पेस रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन 1969 में बनाई थी, जबकि इंडिया ने उससे 9 साल पहले 1960 में इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी थी। लेकिन बदकिस्मती मुलाहिजा कीजिए कि हमारे रिसर्च के इदारे, स्पेस रिसर्च के इदारे आज तक गुजर खान तक नहीं पहुंच सके, जबकि इंडिया का रिसर्च का इदारा, उसकी कामयाबी मुलाहिजा कीजिए कि 4.5 अरब रुपए में उन्होंने एक शटल बनाई जो 300 दिनों के सफर के बाद मरीख पर पहुंच गई। और ये दुनिया की तारीख में वाहिद वाकया है। और उसके मुकाबले में जब हम अपने हालात देखते हैं तो हम आज भी रेड जोन में बैठे हैं। आज भी इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि धांधली हो गई, आज भी इमरान खान साहब की तकरीरें चल रही हैं, आज भी लामा तहरुल कादी साहब के एतराज़ात चल रहे हैं, आज भी मियां नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि कोई बहरान नहीं है, लंदन प्लान नाकाम हो चुका है। और बिजली का आज भी इशू है, पानी का आज भी इशू है, गैस का आज भी इशू है, महंगाई का आज भी इशू है हमारा। हम कहाँ पे हैं, हमारे हमसाए कहाँ पे हैं, दुनिया कहाँ पे है, इन सारी चीज़ों को, इन सारे हालात को ठीक कौन करेगा, हमारे इदारों की सिमत कौन बेहतर बनाएगा, ये वो सवालिया निशान है जो मैं आपके पास छोड़ कर जा रहा हूँ। और आज के मौज़ूआत की तरफ हम आएंगे। चौधरी एतजाज़ हसन साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, मुल्क के नामवर सियासतदान हैं, कानूनदान हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं। इनके सर पर 4-5 टोपियाँ हैं और हर कैप जो है उसके ऊपर एक पर लगा हुआ है जिसकी वजह से लोग इनका एहतराम करते हैं। चौसा ये बताइएगा, वो तो मरीख के एक साइड पर रखते हैं, पाकिस्तान की सूरत हाल को देखते हैं। इमरान खान साहब को कौमी असम्बली से अपने अरकान के साथ मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए? पहले मैं मरीख पे ज़रा अर्ज करना चाहता हूँ 1-2 बातें, क्योंकि आपने बहुत अहम बात की है। पहली बात, आप अपने इस बयान में फरमा गए हैं कि इंडिया ने 1960, आपके 69 कि आपने फिर कहा कि इंडिया ने 1960 में नहीं, 1969 पाकिस्तान ने 1960। दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूं अपने व्यूअर्स के, आपके व्यूअर्स के लिए, कि ये दोनों मरीख और जमीन साकत नहीं है। जमीन अपने मदार में सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। बिल्कुल ठीक। 50,000 मील फी घंटा की रफ्तार से उस मदार में चल रही है। हमें साकत लगती है क्योंकि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तहत न्यूटन ने बताया था हम साकत हैं, लेकिन हम मूव कर रहे हैं 50,000 मील फी घंटा की रफ्तार से।
اور مریخ جو ہے وہ تقریباً 75,000 میل کی رفتار پہ اپنے علیحدہ مدار میں موو کر رہا ہے. ٹھیک. تو یہاں سے جب آپ ایک راکٹ بھیجتے ہیں تو راکٹ یہ نہیں کہ سیدھا گجرانوالہ سے اس نے گجرات جانا ہے, اس نے گجرانوالہ سے پتہ نہیں کہاں اور جانا ہے اور اس جگہ پہنچنا ہے جہاں وہ مریخ پہنچا ہوا ہوگا 300 دن بعد, 400 دن بعد یا 1 سال بعد. یہ سارا کیلکولیشن ہے بیسیکلی. ہاں. اور اب مداروں کی فرق کی وجہ سے فاصلہ بھی بدلتا رہتا ہے. اور آج کل سوشل میڈیا پہ بڑی بات ہو رہی ہے, میں دیکھ رہا تھا کہ مودی کو فلاں بھی مل رہا ہے, فلاں بھی مل رہا ہے, 5,000 کا اسٹیڈیم میں اس کی سارے بک گئی ہیں سیٹس, اور سینیٹرز بھی مل رہے ہیں, ہیڈز آف اسٹیٹ بھی مل رہے ہیں. یہ انڈیا نے ایک ترقی کی ہے جو ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم تو ایک اپنا مفروضوں پہ چلتے ہیں نا کہ ہم بس ایک قوم ہے جو کہ قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت ہے کہ تم سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہو, اور ہم اس پہ ہی چلتے ہیں. لوگوں نے سائنس کی کو اپنایا ہے اور سائنس کو اور ماڈرن جدید علوم کو اپنایا ہے اور ان کا پیچھا کیا ہے, اس پہ تحقیق کی ہے. ہم اس سے باہر نہیں نکلے. فیض احمد فیض کی ایک دعا ہے, اس کا آخری بند ہے آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی, جو ہے اس کا ہے جن کا دین پیروی کذب و ریا ہے ان کو, جن کا دین پیروی کذب و ریا, جن کے سر منتظر تیغ جفا ہے ان کو جستے قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے, اور جن کا دین پیروی کذب و ریا ہے ان کو ہمت کفر ملے, جرت تحقیق ملے. یہ جو انکار کر کے اور جن معاشروں میں سائنس انکار پہ ہے مبنی. اب اس میں جو سا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے ہر فیلڈ میں بہت پیچھے رہ گئے اور ہماری کیونکہ سمت درست نہیں تھی, ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکے. ہم آج بھی جن ایشوز میں پھنسے ہوئے ہیں تو ہم ترقی کیسے کریں گے؟ پہلے ہم دھرنا اٹھا لیں, اس کے بعد آج کوریا آ کے آپ کی موٹر ویز بنا رہا ہے, آپ کے ایکسپریس ویز بنا رہا ہے. جو کوریا 1964 میں آپ سے 5 ایئر پلانز کا منصوبہ, 5 سالہ منصوبوں کا پلان اور اکنامک ساری لے کے گیا تھا, اور آ کے مستعار کر کے آپ کے سامنے 10 بستہ کھڑے تھے ان کے ماہرین اقتصادیات اور اکانومسٹ, اور وہ کہ جی ہمیں آپ بتائیں کہ آپ نے ترقی کس طرح کی ہے. اس انکلائن پہ ہم جا رہے تھے, اور پھر ہم جو ڈوبے تو ڈوبتے ہی جا رہے ہیں. اچھا, یہ بہت ہسٹری ہے, اس میں بہت سارے واقعات ہیں, ظاہر اس طرف چلے جائیں گے تو آج کا پروگرام جو ہے اس کی ڈائریکشن چینج ہو جائے گی. چائنا کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان پہلا ملک تھا دنیا میں جس نے چین کو 3 جہاز دیے تھے. ماؤ زے تونگ جو جہاز استعمال کرتا تھا, ایوب خان صاحب نے ان کو گفٹ کیا تھا, اور وہ جہاز اب انہوں نے نیلام کر دیا. اور یہ پہلی بین الاقوامی فلائٹ تھی جس نے بیجنگ کا ایئرپورٹ کو ٹچ کیا تھا. لہذا وہ بڑی ہسٹری ہے جی وہ ہماری ناکامیوں کی. یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کو اپنے ارکان کے ساتھ مستعفی ہو جانا چاہیے یا ان کو ان سیٹس کو ہولڈ کرنا چاہیے؟ نہیں, یہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہے, میں تو نہیں کہہ سکتا. یہ تو وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ مستعفی ہونا ہے یا نہیں. لیکن آج جو بحث چل پڑی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسپیکر ان میں سے ایک کو بلائے یا اجتماعی طور پہ سارے جا کے ایک. پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ سب لوگ ہم جائیں وہاں پہ, سب کھڑے ہو کے اعلان کر دے اور وہ استعفیٰ قبول ہو جائے. وہ یہ کہتے ہیں ایک آئے. ہاں نہیں, آئین کا تقاضا, قانون کا تقاضا یہ ہے کہ اسپیکر ایک کو ملے ایک وقت میں, اور اکیلا ملے. اسپیکر نے تسلی کرنی ہے کہ اس کو کہیں اجتماع کی طرف سے تو دباؤ نہیں ہے, کسی دباؤ میں آ کے استعفیٰ تو نہیں دے رہا, اور اس اجتماع کی طرف سے دباؤ تو نہیں ہے. جو اجتماع شاہ محمود قریشی صاحب لے کے جانا چاہتے ہیں, میرا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی نے جو بات کی ہے اور جو پی ٹی آئی کا موقف ہے اس میں ایک بہت بڑا سکم ہے. وہ سکم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب اکٹھے آئیں گے.
स्पीकर ने यही फैसला करना है कि पार्टी के इज्तिमा का जबर तो नहीं है एक मेंबर पे। वो अगर 34 मेंबर्स हैं तो 34 मेंबर्स में से कोई एक ऐसा नहीं है जो शायद कह दे कि मैं स्पीकर साहब अकेले में, तन्हाई में, स्पीकर साहब मैं इस्तीफा नहीं देना चाहता, पर मुझे बाहर जो खड़े हुए हैं बाकी 33 जिनमें शिरीन मज़ारी भी है, जहांगीर तरीन भी है। नहीं, जहांगीर तरीन नहीं है उसमें शामिल, वो मेंबर। हाँ, वो तो मेंबर नहीं है, बिल्कुल बजा आपने। शाह महमूद कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद साहब हैं आपके दोस्त, असद उमर भी है, दोस्त तो मेरे सारे, आरफ अलवी साहब हैं। हाँ, तो इनकी दबाव के तहत मैंने इस्तीफा दिया है। वो शायद 34 के सामने ये अपना मुद्दा, अपने दिल की बात ना कर सके। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि शाह महमूद कुरैशी साहब का ये मुतालबा कि हम सब इकट्ठे आएंगे और हमारा इकट्ठा इस्तीफा कबूल किया जाए, ये गैर आईनी है। इकट्ठे आने का कोई हर्ज नहीं, पर स्पीकर के लिए लाजिम है कि वो एक को अलहदा पूछे, अलहदा पूछे, इनफरादी तौर पे पूछे। अब स्पीकर के लिए ये मुनासिब है कि वो कहे कि मैंने जब अलहदा पूछना है तो 3 आदमियों को, 3 मेंबरान को एक दिन बुलाऊंगा, 3 को दूसरे दिन बुलाऊंगा, 3 को तीसरे दिन बुलाऊंगा, क्योंकि बैठ के यही तो नहीं, एक जुमले में तो बात नहीं होनी। क्यों भाई, इस्तीफा तुमने अपनी मर्जी से दिया या नहीं? मेंबर है कौमी असेंबली का, उससे सलीके से बात करनी होगी, उससे पूछना होगा। तसल्ली स्पीकर के दिल में और उसके ज़मीर के मुताबिक होनी है, स्पीकर ने करनी है कि वाक़यातन ये किसी जबरो इकराह के तहत इस्तीफा तो नहीं दे रहा, और ये कानून है। अब कंफ्लिक्ट पैदा हो चुका है। पीटीआई का ये कहना है कि हम इज्तिमाई तौर पे जाएंगे, स्पीकर साहब का कहना है कि आईनी तरीका ये है कि एक बंदा आएगा, मैं बुलवाऊंगा और वो लोग आएंगे। अब अगर पीटीआई स्पीकर की बात नहीं मानती तो ये कंफ्लिक्ट कैसे खत्म होगा? फिर इस्तीफे नहीं होंगे। इसका मतलब है कि पीटीआई इस्तीफे देने से इनहराफ कर रही है, क्योंकि जब तक स्पीकर के पास जाके मेंबर ये खुद कहेगा नहीं अकेले में, तन्हाई में, कि मैं इस्तीफा दिया, मैंने मुस्ताफ़ी हो रहा हूं और मैंने अपनी मर्जी से मुस्ताफ़ी हुआ है, बिला जबर इकराह मुस्ताफ़ी हो रहा हूं, उस वक्त तक तो इस्तीफा मतलब है कारी नहीं होगा, मौसर नहीं होगा। ठीक, मैंने वक्फा लेना है चौधरी साहब, लेकिन जो मैं आपकी बात से अब तक अंडरस्टैंड कर चुका हूं कि अगर तो पीटीआई इस्तीफों में मुखलिस हो तो उनको एक 2 अरकान भिजवाने चाहिए और जैसे स्पीकर साहब चाहते हैं उस तरह इस्तीफा देना चाहिए। और अगर वो इस्तीफा नहीं देना चाहते तो उनके पास एक बहुत अच्छा उज़र है कि वो ये कहें कि हम इज्तिमाई इस्तीफा देंगे और हम 40 लोग, 32 लोग, 30 लोग, 25 लोग इकट्ठे जाएंगे और वहां खड़े होकर ऐलान करेंगे। यही पंजाब और ये में वो कहेंगे, ये पंजाब। इसका मतलब इस्तीफा फिर नहीं देना चाहते होंगे, वो डिले करना चाहते हैं। एक छोटे ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ख्वाजा साहब, आपको याद होगा कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में चौधरी साहब ने 2 तकरीरें की थी। पहली तकरीर पर बड़ी वाह हुई थी, लेकिन दूसरी तकरीर के बारे में लोगों का ख्याल ये था कि गुस्से में इन्होंने कहा और इनको ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब टेलीफोन पे इनसे मादद कर चुके हैं और वो फ्लोर ऑफ द हाउस भी खड़े होकर वो इनसे मादद कर रहे हैं, तो इनको चौधरी निसार साहब के साथ लड़ना नहीं चाहिए था और उससे जमहूरियत कमजोर हुई। चौधरी साहब क्योंकि आज हमारे पास मौजूद हैं तो इनसे ये पूछना बड़ा जरूरी है कि आप उस दिन इतने गुस्से में क्यों थे और चौधरी निसार साहब के साथ आपको लड़ने की क्या जरूरत थी? नहीं, गुस्से में तो इसलिए मैं आपको वैसे 2 तकरीरों पे बताऊं, हालांकि ये आपको शायद इस पे हैरत हो, पर मेरी दूसरी तकरीर पे इत्तेफाक से सोशल मीडिया हो या वैसे मुझे टेलीफोन वगैरह हो, जो कि मैं सही नहीं समझता हूं, ज्यादा तारीफ हुई है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि मुक्काबाजी हो जाए, लेकिन मैं उसको नहीं समझता हूं। मुझे एक साहब का फोन आया, एक साहब और एक खातून जो कि स्पीच तकरीरों मुकर्रर बनाने की ट्रेनिंग देते हैं एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में। एक चेन है, बड़ी चेन है उसमें, तो उसमें ये तकरीरों की और मुकर्रर को बनाने की भी ट्रेनिंग और क्लास होती है। उन्होंने कहा हमने दोनों तकरीरें आपकी रखी हैं सामने। मैंने कहा भाई बात सुनो, सर प्रोफेसर हैं, मैंने कहा सर एक चीज़ मैं अर्ज कर दूं,
میری پہلی تقریر تو آپ پیش کر سکتے. انہوں نے کہا دونوں تقریریں ہم پیش کریں گے لوگوں کو کہ یہ تقریر مقرر کا یہ میں نے کہا پہلی تقریر تو آپ پیش کریں کہ تقریر کیسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری تقریر کا آخری حصہ آپ پیش کریں کہ تقریر کیسی نہیں ہونی چاہیے. پہلا حصہ ٹھیک تھا پر آخری حصہ اس کا زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے چودھری صاحب کے چودھری نثار صاحب اخلاقی طور پر برتری حاصل کرتے ہیں. نہیں بالکل, کیونکہ آپ نے اتنی بےعزتی کی آپ نے کی, لیکن اس کے باوجود اگلی پریس کانفرنس میں انہوں نے آپ کے اوپر نہیں, یقیناً میں تسلیم کرتا ہوں, میں اس بات کا معترف ہوں کہ اس نے چودھری نثار نے ظرف دکھایا اور کم ظرفی نہیں کی بلکہ اعلیٰ ظرفی کا اس نے اظہار کیا. پر ایک تو یہ میں لوگوں کو ایک مجھے اسپیسیفکلی سوال کیا گیا کہ آپ کی تقاریر ہم اگر دکھائیں اور اسٹوڈنٹس کو جن کو ہم مقرری کا دکھاتے ہیں اور آپ کو فن تقریر سکھاتے ہیں, فن تقریر وہ میں نے یہ کہا کہ پہلی تقریر تو آپ چلیں دکھا دیں کہ ایسی ہے, اور بھی بہت سی ہیں, کوئی پہلی میری اکیلے کی نہیں ہے, پر دوسری تقریر کا آخری حصہ کم از کم آپ اس طرح دکھائیں کہ ایسی تقریر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ انگیخت نہیں ہونا چاہیے, انگیخت اسپیکر کو نہیں ہونا چاہیے, اور میں اکثر نہیں ہوتا ہوں پر بہرحال اس میں ہو گیا. 3 الزام لگے تھے آپ پہ, ایک تو لینڈ مافیا کا وکیل کہا گیا آپ کو, دوسرا ایل پی جی کا کوٹا, وہ ایک پرانا آپ کے اوپر اعتراض چلا رہا ہے کہ آپ نے ایل پی جی کا کوٹا لیا تھا آصف علی زرداری صاحب سے اور بہت پیسے کما چکے اس میں, بے نظیر بھٹو صاحبہ سے, اور آپ اس میں اربوں روپے کما چکے ہیں, آپ کے اوپر الزام لگ رہا ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ وکالت اور سیاست جو تجارت کے لیے کرتے ہیں. پہلے یہ بتائیے لینڈ مافیا کے وکیل کیوں ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے, یہ تینوں لینڈ مافیا کے وکالت کا تو میرے پہ الزام جو لگا ہے وہ لگا ہے کیونکہ بیریا کی اعتزاز احسن اینڈ ایسوسیٹس جو ہم فرم ہے, اس میں میرے ساتھی بھی ہیں. ملک ریاض صاحب کے وکیل, ملک ریاض صاحب کی وکالت. ملک ریاض کی وکالت میں بھی مطلب ہے کوئی اتنا امپریس نہیں تھا ملک ریاض سے, دور سے دیکھا ہوا. وہ میرے پاس آئے, ایک ان پہ کیس بن گیا قتل کا کس پہ کہ ان بیریا ٹاؤن میں ایک کار ریس ہوئی اور وہ کرائی کسی نے کرائی, طارق عزیز صاحب کے داماد نے کرائی جو ابھی تک بیچارہ مفرور ہے, اس کا بھی قصور کوئی نہیں تھا. تو اس نے کرائی, اس میں ایک ڈرائیور کے ہاتھوں کار آؤٹ آف کنٹرول چلی گئی, اور اب بیریا کا جو پریزیڈنٹ ہے اور بیریا کا جو چیف ایگزیکٹو ہے, یہ باپ بیٹا تھے, ان پہ مقدمہ 302 کا افتخار محمد چودھری صاحب نے سو موٹو ایکشن لے کے کروا دیا. تو میرے پاس آئے تو میں نے کہا یہ تو 302 تو کسی صورت نہیں بنتا اور آپ کے خلاف نہیں بنتا. پریشان تھے تو انہوں نے کہا کہ اب چونکہ افتخار محمد چودھری صاحب نے کیس کرایا ہے, ہمارا نیچے کسی عدالت نے ضمانت ہماری لینی نہیں ہے, اور انہوں نے سوچنا ہے کہ یہ افتخار محمد چودھری صاحب, اب افتخار محمد چودھری صاحب کے سامنے میں پیش نہیں ہوا, پر ہائی کورٹ میں میں نے کہا میں آپ کے لیے پیش ہوتا ہوں, میں پیش ہوا. اس کے بعد کچھ تعلق بن گیا, کچھ کیسز کیے. میں آپ کو ایک دو چیزیں بتا دوں ان کے. Give a man a bad name and hang him for that. ملک ریاض کا, اور میں کوئی اس معاملے میں ان کی وکالت نہیں کر رہا ہوں, سوشل میڈیا میرے پیچھے پڑ جائے گا, پر 40 تو آپ نے ملک ریاض کا نام لیا, پیچھے تو پڑ چکے ہوں گے اس وقت, وہ ٹویٹر پہ چل رہے ہوں گے, پر 40,000 ایکڑ زمین انہوں نے ایکوائر کی ہے اس ملک میں ابھی تک. 40,000 ایکڑ زمین ایکوائر کی ہے, جس میں سے صرف 500 ایکڑ پہ کوئی جھگڑا ہے, وہ سارے پنڈی اسلام آباد کے جھگڑے ہیں. کراچی کی ایکوائر کر رہے ہیں, کوئی جھگڑا نہیں, لاہور میں ایکوائر کیا ہے, کوئی جھگڑا نہیں, سارا یہاں پنڈی اسلام آباد میں 500-550 ایکڑ پہ صرف جھگڑا ہے. میں بطور وکیل 3 پراپرٹیز میں نے اپنی زندگی میں لاہور کے ارد گرد ایگریکلچرل پراپرٹیز لی ہیں, تینوں میں کوئی نہ کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا, پر وہ نہیں جھگڑا. اس کی وجہ کیا, میں نے پوچھا ملک سے کہ بھئی یہ تمہیں کس طرح جھگڑا نہیں ہوتا. اس نے کہا کہ میں مالک کو جو میرے لیے خرید رہا ہوتا ہے اس کو میں نے کہا ہوتا ہے کہ اگر مالک
100 रुपए मांगता है तो 130 रुपए भी बेशक दे दो उसको। मैंने कहा 130 रुपए दे के तुम कैसे प्रॉफिट कमा सकते हो? वो कहने लगे कि जब मैं पहली ईंट लगाता हूं तो वो 130 रुपए की बजाय 400 रुपए का हो जाता है। मेरा फॉर्म बिकता है 15,000 में और 50-60 हजार फॉर्म बिक जाता है, जिस पे बाद पूरा होना होता है। तो वो कहता है कि मतलब है वो क्वालिटी देता है तो उस वजह से उसका भी। तो लैंड माफिया मैं इतनी नहीं समझता, खैरात भी बहुत करता है। दूसरा एलपीजी वाला आपने, मैं एलपीजी पे आऊंगा, ब्रेक लेनी है मैंने, क्योंकि दो आपके ऊपर एतराजात, एक एलपीजी है और दूसरा ये है कि आप वकालत और सियासत दोनों तजारत के लिए करते हैं। इन सवालों के जवाब क्योंकि आज आप हमें मिल गए हैं तो मेरा ख्याल इन सवालों के जवाब आपको देना चाहिए। और आपने बड़ी आला ज़रफ़ी का मुजाहरा किया, मैं अप्रीशिएट करना चाहता हूँ कि आपने चौधरी निसार साहब को अप्रीशिएट किया और आपने कहा कि उनकी आला ज़रफ़ी है कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक के बाद आपके साथ प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद ख्वास्सात। हमारा इशू मुख्तलिफ था लेकिन चौधरी साहब क्योंकि मौजूद हैं और 3 इशूज़ इनके डिस्कस करने बड़े ज़रूरी हैं। पार्लियामेंट में जो तकरीर हुई थी वो भी आपके सामने, 2 तकरीरें जो हुई थी और चौधरी निसार साहब के साथ जो इनके इख्तलाफात थे वो डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों के जहन में सवाल हैं जिनके वो जवाब चाहते हैं। सर, एलपीजी का कोटा तो आपने लिया था? नहीं लिया था, हरगिज़ नहीं लिया था। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सिखों की लिस्टें का एक मेरे पे इल्जाम लगा दिया गया। वो जो उठता था वो 88 में जो गवर्नमेंट बनी थी उन्होंने कहा वज़ीर दाखिला है आपने अगर सिखों की लिस्टें मैंने दी होती, और मैं बार बार कह चुका हूं कि अगर मुझे फांसी हो गई होती, कोई सिविलियन अगर आईएसआई की किसी लिस्ट उसके हाथ में आ जाए, नंबर 1, नंबर 2 फिर वो इंडिया को दे आए, और इतने आर्मी चीफ्स आए, इतने डीजी आईएसआईज आए जिन्होंने मतलब, और मैं कहता रहा कि मेरा ट्रायल करो, तो एक ऐसा इल्जाम लगा देते हैं लोग। और फिर बदकिस्मती से हमारे माशरे में जो मनफी चीज हो उसको ज्यादा से हट के वो ज्यादा बिकती है। अब एलपीजी का लें, बीबी शहीद के वक्त जब मैं इंटीरियर मिनिस्टर था, जो एलपीजी के कोटे दिए गए, उस वक्त कोटा सिस्टम था, उनके बारे में तहकीक हुई। जब हमारी गवर्नमेंट हटी, तफ्तीश हुई। कौन तफ्तीश पे मामूर थे? 25 साल पहले के, यानी आज से बहुत जवान रुएदाद खान अकाउंटेबिलिटी सेल एक बनाया इसहाक खान ने, उसके चेयरमैन थे, और इकबाल सईद साहब एक सीनियर ब्यूरोक्रेट उसके मेंबर थे। और इन्होंने तफ्तीश की और एक रेफरेंस दायर किया, इल्जाम लगाया बीबी पे। उसमें 4 बंदों पे कोटा लेने का इल्जाम था। वो रेफरेंस, उसमें नामी बेनामी जो भी था, ना मेरा नाम ना मेरी बीवी का नाम, ना हमने लिया कोटा। उसमें मैं वकील हुआ बीबी का उस इल्जाम के खिलाफ, रेफरेंस के खिलाफ। और जस्टिस मुनीर ए शेख साहब का फैसला है जिसमें ये सब कुछ तहरीर है, सब कुछ। मुनीर ए शेख साहब लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज हुए, वो रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट के जज। उनका फैसला है 1994 MLD 1969 पेज पे, और उसका उन्वान है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वर्सेस मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। अब उसमें सारे वाकयात दिए, हमारा कोई तज़किरा जिक्र ही नहीं, हमने लिया ही नहीं। और वो फैसला, कोई कोटा आपने लिया ही नहीं? लिया ही नहीं। मेरी बीवी ने ये बिजनेस शुरू की जब उसने रिटायरमेंट ले ली गवर्नमेंट सर्विस से। उसके बाद 2004 में, जब सन 2000 में परवेज मुशर्रफ ने इसको डीरेगुलेट करके प्राइवेट सेक्टर में कर दिया, गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं रहा, कोई कोटा रेजीम नहीं, कोई कोटा। और अगर कोटा लिया होता गवर्नमेंट से तो मुशर्रफ के खिलाफ मैंने इतनी बगावत की, उसने कैंसिल ना कर दिया होता। अब आपने पूछा तिजारत, वकालत बराए तिजारत। अब चौधरी साहब, अगर मैंने वकालत बराए तिजारत करनी होती तो मेरे लिए सबसे आसान काम था कि जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब बहाल हुए तो मैं उनके सामने पेश होता रहता। 5 साल वो चीफ जस्टिस रहे, मैं एक
شہید ذوالفقار علی بھٹو کی ریفرنس میں ایز امائکس کیوری پیش ہوا، اور ایک یوسف رضا گیلانی کے کیس میں جس میں میں نے فیس بھی نہیں لی پیش ہوا ہوں۔ کیوں پیش ہوا ہوں؟ کیونکہ اپیل 7 ججز کا بینچ تھا، جس سے اپیل 8 ججز کے بینچ کو لگی۔ 8 ججز کے بینچ کے روبرو اس میں چیف جسٹس کا بیٹھنا لازم تھا۔ ٹھیک وہ میرے لیے بہترین موقع تھا وکالت کو اور سیاست کو تجارت کرنے، اور پتہ نہیں ہر بہا، اور میرے پاس آپ کے تو وکالت نامے بک جاتے ہیں میرا خیال ہے۔ میں آپ نے ایک وکالت نامہ دیتے اور 1 کروڑ روپے شریف الدین پیرزادہ صاحب، حفیظ پیرزادہ، ایس ایم ظفر جیسے بڑے وکلاء کو چھوڑ کے کلائنٹس میری دہلیز پہ آ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ 22 مارچ 2009 کو جب چیف جسٹس بحال ہوئے ہیں، اور مطلب ہے بلینک چیکس لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ بس آپ کیس پیش ہو جائیں، اور میں نے کہا میں نہیں پیش ہو سکتا ان کا، میں نے ان کی وکالت کی ہے۔ اچھا، اب اگر خدا نہ خواستہ میاں نواز شریف صاحب پہ برا وقت آ گیا تو وکیل بنیں گے آپ ان کے؟ دیکھیں فری؟ جی فری، بغیر فیس کے؟ نہیں، میرا خیال ہے ان سے فیس طلب کروں گا، اگر مناسب فیس طلب کروں گا، پر بی بی شہید کے سے فیس نہیں لی، چیف جسٹس سے فیس نہیں لی، مختار مائی سے فیس۔ میرے 20 کیس سالانہ ہوتے ہیں، صحافیوں کے بھی فری لیتے ہیں؟ صحافیوں کے بھی فری، جو بھی ماتوب ہوتا ہے میں نے اس کے لیے فیس۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب کی اگر حکومت گئی نہیں آپ جاتی حکومت نہیں جاتی، ان کے وکیل بنیں گے لیکن فیس لیں گے آپ اس بار؟ میں ان کا پچھلی دفعہ بھی وکیل ہوا تھا، اور میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھا، ان کے خلاف تھا، اور جب مجھے انہوں نے وکیل کرنے کا ان کی طرف سے یہ مطلب ہے، وہ محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کو اجازت دی تھی اور آپ اپیئر ہوئے، آپ پیش ہوئے، اور آپ نے میاں نواز شریف کو ریلیف بھی لے کے دیا تھا۔ ایک بریک لینی ہے، میں بریک کے بعد دوبارہ ہم دھرنوں کی طرف آئیں گے کہ کیا کوئی خطرات تھے جو جمہوریت کے اوپر منڈلا رہے تھے کہ وہ ختم ہو گئے ہیں یا ابھی بھی ہیں، اور کیا دھرنے یہاں پہ رہیں گے، اور جتنی دیر رہیں گے کیا خطرات رہیں گے۔ چھوٹے بریک کو بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ دوبارہ خوش آمدید۔ چودھری صاحب، یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جمہوریت کے اوپر کچھ چیز منڈلا رہی ہے، جمہوریت ضائع ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، کیا وہ خطرہ اب تک موجود ہے یا ختم ہو گیا؟ ٹل گیا ہے، لیکن ہے۔ جب تک دھرنے والے بیٹھے ہیں دھرنے میں، کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی ہو سکتی ہے یا کی جا سکتی ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے۔ مثلا کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو عرض کروں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک پلان تھا جو کہ اگر ملین مارچ، اگر 10 لاکھ آدمی، اور بلکہ 10 لاکھ کیا 3 لاکھ اکٹھے ہو جاتے اسلام آباد میں، تو ایک نمبرز میں ایک بڑی طاقت ہے، اس تعداد میں طاقت ہے، کچھ بھی نہ کرتے۔ نواز شریف صاحب گئے تھے، بڑا پریشر، دباؤ پڑ جاتا۔ وہ جب ناکام ہوا پلان اے، تو پلان بی ان 70-80 ہزار بندوں کو ڈی چوک میں لا کے، نرو سینٹر آف اسلام آباد میں لا کے، جس کی ساری پارلیمنٹ، ایف بی آر، سیکریٹریٹ، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، پریزیڈنسی، سپریم کورٹ، پی ٹی وی، پرائم منسٹر ریزیڈنس، یہ سب ان کے درمیان لا کے وہ 10-12 دن وہاں رہے، وہاں بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر پلان سی ہوا کہ اٹیک کر دو، حملہ کر لیں، پارلیمنٹ پہ قبضہ کر لیں، پرائم منسٹر ہاؤس پہ قبضہ کر لیں، دباؤ پڑے پرائم منسٹر کو، وزیر اعظم کو ریزائن کر دیں۔ وہ فائل ہو گیا جب ہماری تجویز پہ، خورشید شاہ اور میری تجویز پہ بلا لیا گیا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس۔ ٹھیک، اس کے بعد یہ ایک کوشش ہوئی کہ ان میں جو ایک یکجہتی ہے اپوزیشن میں، اس کو توڑ دیا جائے۔ وہ نثار علی اور میری آپس میں مفاہمت، جس کی بڑی تنقید بھی کی ہے لوگوں نے کہ جی مفاہمت کیوں ہو گئی، یہ تو ایک دوسرے پہ الزام لگائے ہوئے تھے، تو الزاموں کا آپ دونوں کی تقریروں کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے باہر جو تقریریں ہو رہی تھی اس میں بڑی گرم جوشی پیدا گرم جوشی، تو وہ بھی ناکام ہو گیا پلان ڈی۔ اب یہ ہے کہ ان کو دیر پا دھرنا کر دو، لمبا کر دیں،
وہ کر دیا نا. اب ٹینٹ بھی بہت بہتر آ گئے ہیں اس میں. لیکن جو میں نے وزیر اعظم سے عرض کی اس میں, اور حکومت کو میں کہتا رہتا ہوں, آخری ہماری جب میٹنگ ہوئی کہ میں نے کہا اسلام آباد ہیز لرن ٹو لیو ود اے دھرنا. مجھے اپنے گھر سے پہلے 5 منٹ لگتے تھے سپریم کورٹ یا پارلیمنٹ آنے کے, اب گھیرا ڈال کے دور سے آ کے 15 منٹ لگتے ہیں. تو 15 منٹ اسلام آباد ہیز لرن ٹو لیو. تو ان کو رہنے دیں, ان کو نہ چھیڑیں جب تک عمران خان صاحب یا طاہر القادری صاحب میچور سینئر لیڈرز ہیں, اس قوم کی قیادت ہیں, اس قوم کے لیے ایک رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں. یہ جب تک بیٹھنا چاہتے ہیں ان کو بیٹھنے دیں. اب سٹیل میٹ یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جی میں کپتان استعفی لیے بغیر, نواز شریف کا استعفی لیے بغیر نہیں جائے گا, اور طاہر القادری کہتے ہیں میں انقلاب بھی تبدیلی لائے بغیر نہیں جاؤں گا, اور میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ میں استعفی نہیں دوں گا اور کسی صورت استعفی نہیں دوں گا. یہ بھی ہمارا ایک مطالبہ تھا. اور آپ کھڑے ہیں ساتھ میاں نواز شریف کے. اب اپوزیشن ساری ساتھ کھڑی ہے, پی ٹی آئی کے علاوہ پارلیمنٹری اپوزیشن. تو ایک سٹیل میٹ, ایک جمود آ گیا ہے. اب اس جمود میں میرے خیال میں ذاتی طور پہ عمران خان, طاہر القادری اتنا میٹر اس میں نہیں کرتے کیونکہ ان کی پارلیمنٹری پالیٹکس پھر بھی نہیں بن سکے گی. ٹھیک, الیکٹورل پالیٹکس میں وہ بالکل نہیں آ سکیں گے. اگر وہ لڑیں گے 25 سیٹیں تو 25 سیٹیں ہاریں گے. ٹھیک ہے میرے خیال میں. وہ ان کے جالے, ان کے بڑے جان بر, اور وہ لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں, ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں, ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں, ڈیووٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ. لیکن عمران کا سٹیک ہے پارلیمنٹری ڈیموکریٹک پالیٹکس میں, اور عمران نے اپنے لیے ایک سٹینڈرڈ, ایک پیمانہ بہت ہائی پرسکرائب کر دیا. ابھی کل بھی تقریر کر رہے تھے کہ استعفی لے کے جاؤں. آج بھی انہوں نے کہا ہے, آج بھی کہا. اب ان کا ویسے دھرنا بڑا آسان دھرنا ہے. ایسا دھرنا تو بڑا اچھا ہے کہ کراچی بھی چلے جاؤ, لاہور بھی چلے جاؤ, بنی گلا بھی چلے جاؤ, جب جز وقتی دھرنا, شام کو آ جاؤ, تقریر کر لو, میڈیا پہ ایک دم آ جاتی ہے, میڈیا پہ کٹ کر کے, اور عمران خان صاحب تقریر شروع کر رہے ہیں اور میڈیا آپ لوگ اچھا. ایک انفارمیشن گردش کر رہی تھی کہ آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ بھی دیا کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی اب ضرورت نہیں ہے. عمران خان کا یہ مطالبہ نہ مانے آپ. نہیں, میں نے ایسا مشورہ نہیں دیا. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں جوڈیشل کمیشن بننی چاہیے, اور جوڈیشل کمیشن بننے کا ضرورت اس لیے کہ میں نے خود NA 124 میں بڑی دھاندلی دیکھی ہے, اور خود بیگز خود ذاتی طور پہ جوڈیشل کمیشن بن جانا چاہیے. لیکن جو میں نے ان سے یہ ضرور کہا گورنمنٹ کی اس میٹنگ میں کہ جب مذاکرات وہ کرنے کو تیار نہیں ہیں, گورنمنٹ سے مذاکرات طاہر القادری نے اور عمران خان نے خود توڑے ہیں. وہ سلسلہ توڑ دیا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے توڑا ہے, گورنمنٹ نے نہیں توڑا. تو اب گورنمنٹ کو انتظار کرنا چاہیے جب تک تا وقت ہے کہ وہ خود نہ کہیں کہ ہم مذاکرات, آئیے مذاکرات کرتے ہیں. اس وقت تک آپ کسی بات کو یک طرفہ طور پہ, رضاکارانہ طور پہ اعلان نہ کریں کہ آپ مان رہے ہیں, آپ مان رہے ہیں. آپ کہیں کہ جی جب آپ مذاکرات کرنا چاہیں گے, شروع کرنا چاہیں گے, آپ اعلان کیجئے, آپ کہیے کہ ہم ہمارے ساتھ مذاکرات کریں, ہم بحال کرتے ہیں مذاکرات کو. پھر گورنمنٹ کہے کہ ہم آنے کو تیار ہیں. آخری سوال آپ سے سر یہ بتائیے گا کہ دھرنا اگر پرلانگ کر جاتا ہے, ایک آدھ مہینہ اور چلا جاتا ہے, بڑی عید کو بھی کراس کر لیتا ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دھرنے کے اندر سے کوئی خوفناک فینامنا نکل سکتا ہے, کوئی ایسے حالات نکل سکتے ہیں جس کی وجہ سے سسٹم ڈیریل ہو سکتا ہے؟ امکان تو نہیں ہے, امکان تو نہیں ہے. اور بنیادی طور پہ ہمارا موقف ایک یہ ہے بڑا کلیئر پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان اور طاہر, خاص کر عمران خان کے جو الزامات ہیں وہ درست نہیں ہیں. ان کی تصدیق ہونا لازم ہے.
تصدیق ہونا لازم ہے، قانونی اور عدالتی طریقہ کار کے ساتھ لازم ہے، یہ ان کا حق ہے اور یہ ہمارا موقف ہے۔ لیکن ہم یہ دھرنے کے طور پہ دعویٰ بول کے لشکری انداز سے کسی حکومت کے گرانے کے اس لیے خلاف ہیں کہ پھر تو آپ سوچیں کہ 30-40 ہزار بندے جتنے دھرنے میں آج تک وہ 3 لاکھ لوگ لے آئیں اور اس کے بعد ایٹم بم لے جائیں، وہ کوئی آ کے کہے کہ جی اب فوج کو وزیرستان سے واپس بلاؤ تب تک ہم، اور بڑے پرعزم دھرنے ہو سکتے ہیں، پرعزم، یہ پی ٹی آئی کے دھرنے کی طرح نہیں کہ شام کے وقت آ گئے۔ اور یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب 5 سال پورے کر جائیں گے؟ ان کے پاس یہ موقع تو ہے کر جانے کا، اگر وہ ٹھنڈے چلیں، اگر سب کو ساتھ لے کے چلیں، اگر وہ تکبر اور رعونت کی سیاست نہ کریں، اگر ان کے خلاف الزامات یہ معاہدوں میں، بین الاقوامی معاہدوں میں کوئی جس طرح نندی پور کا ایک الزام ہے، بڑا کاری الزام ہے، یعنی کرپشن کے کیسز نہ ہوئے، بلا وجہ پرابلم پیدا نہیں کی، نرم چلتے رہے تو 5 سال پورے کر جائیں۔ میں کی جگہ ہوں اگر تو میں نرم چلوں، اصلاح کروں، کابینہ میں اپنی رد و بدل کروں، جو دنیا کو نظر آئے کہ میں نے ایک سبق سیکھ لیا ہے، اس کو سیلی استاد سمجھوں، ٹھیک، اور سادگی اختیار کروں۔ میں چاہتا ہوں آپ کا بہت کرپشن سے دور دور تک بھاگوں۔ آپ کا بہت ممنون ہوں چودھری اعتزاز احسن صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ان میں بہت نئے نکتے تھے جن کو